تیری آواز کی جادوگری سے نہ جانے کس جہاں میں کھو گیا ہوں. اسی آواز سے چونکا تھا لیکن اسی آواز میں گم ہو گیا ہوں. نصرت فتح علی خان کی آواز سے بہت سے لوگ چونکے. جب ان کی آواز کا سحر لوگوں نے سنا اور وہ سحر ان پہ طاری ہوا تو بے شمار لوگ ان کی آوازوں میں گم ہو گئے. نصرت فتح علی خان کا شمار ہمارے عہد کے بڑے گائکوں میں ہوتا ہے. اس کی آواز میں ایک ایسی روحانی راحت ہے جو کسی گانے والے میں نہیں پائی جاتی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ کام کیا ہے. نصرت فتح علی خان کی گائکی سننے والے کو جذباتی اور روحانی طور پر اس بلندی پر لے جاتی ہے جسے آفاقیت کا نام دیا جا سکتا ہے. مجھے اس کی آواز ابلاغ کا ایک ایسا بالواسطہ ذریعہ محسوس ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں اترنے میں کبھی ناکام نہیں رہتی. جب نصرت فتح علی خان گاتے ہیں تو بلا شبہ مغرب کے سننے والے حیران ہو جاتے ہیں. قوالی کا مسحور کر دینے والا انداز اور صوفیاء کرام کا روحانی رنگ سننے والوں کے لیے بالکل اچھوتا اور نیا ہے. گائکی کا یہ انداز سن کر پاکستانی سامعین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے کیونکہ وہ قوالی کی 700 سالہ روایات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. جب برسوں پہلے میں نے نصرت فتح علی خان کو سنا تو میرے کانوں کو یقین نہ آیا کیونکہ نصرت کی آواز اتنی بلند، منفرد اور اتار چڑھاؤ رکھتی تھی کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. Nusrat came to Spain and he performed in a very spectacular place. It is a Muslim palace in the south that probably many Pakistani people know. It is the Alhambra. And this palace has near, but not belonging to the palace, some gardens already prepared for concerts. But no, this time the Queen helped Nusrat to play in the very, very same palace. ویسٹرن میڈیا نے بہت کچھ ان کے لیے لکھا اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید ہم استعمال نہ کر پاتے. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں ایک فرینچ ایمبیسڈر کا کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نصرت فتح علی خان کے بارے میں بات کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ میوزیشن میرے دل میں بہت پیارا ہے. ہم سب کے لیے یہ بے حد افسوس کی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. You know by experience that it is a terrible risk when you speak about such a master to fall into the most common banalities. Therefore I shall not deal into details about the work of this great master, and I shall leave it to the specialists to study his work. I will only speak with my heart. Yes, Nusrat, as all Pakistanis name him, was one of the greatest composers and musicians in this century. Yes, Nusrat has brought to the highest top the art of the qawwali, to which he had been initiated by his masters and especially by his father. Yes, Nusrat, in the image of the greatest composers, had felt in his genius that Sufi's inspiration and traditions, far away from their geographic roots deeply anchored in this region, bent toward universalism. He was one of the greatest artists in this world who had a special relationship with France and the French people. In
fact, he received the most prestigious award in the music area, the Grand Prix National de la Musique. Grand Prix La Musique Award فرینچ سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو نصرت فتح علی خان کو دیا گیا، اور پاکستانی میوزک کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ ایوارڈ جو ان کے اپنے ملک کے لوگوں کو بہت کم ملا ہے، انہوں نے وہ ایوارڈ نصرت فتح علی خان کو دیا. I discovered the works of this maestro most unexpectedly in the north of Scotland. I heard one of his works on a compilation of South Asian music, and it immediately struck me that this was the one that had most appeal for me. It is, of course, extremely sad that I will never have the chance to experience a live performance. You will have seen the great popularity of the maestro in the United Kingdom. It would be a mistake to think that his appeal was just to our very large Asian community. It was the power of his voice and the attraction of his music that moved people first of all, but his very vibrant stage presence made any performance he gave a deeply satisfying experience for those there. Ladies and gentlemen, it brings an additional grace to a program when we have excellencies speaking for the great artist Nusrat Fateh Ali Khan. When Fukuoka City celebrated its annual event of award giving ceremony of Fukuoka Asian Culture and Arts of 1996, he was selected as an outstanding artist of Asia on this occasion. Another example is that when Fateh Ali Khan held a concert in Yokohama, which is incidentally my hometown, he not only attracted the great number of audience, but also invited a special person who was then Crown Prince, presently Emperor Hirohito Akihito of Japan. There are 6 volumes of books, 1 special magazine issued about him. I believe that Fateh Ali Khan is remembered by the minds of all the people of Japan, especially who love true value of Asian art and culture. I think this is an honor for all the Japanese and pride of the old